بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ بنی اسرائیل میں سے کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا، جو دن رات گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دیے، زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ 60 دینار دے کر زنا کے لیے تیار کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا، تنہائی میں اس ضرورت مند نیک اور پاکیزہ عورت کو لے گیا۔ تنہائی میں جب برے کام کے لیے تیار ہوا تو وہ ضرورت مند عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، تڑپنا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ رونا ڈرونا کس بات کا ہے؟ تو نے خود ہی تو ہاں کی ہے کہ تیری ضرورت پوری کروں گا لیکن زنا ضرور کروں گا، لیکن اس وقت تو نے بے اختیار رونا شروع کر دیا ہے، تیرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ کفل، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے۔ اس کام کو میرے خالق نے، میرے پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے اللہ نے خود فرمایا ہے زنا حرام ہے، حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ اس کام کو میرے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف آنے لگا ہے، سوچ رہی ہوں کہ قیامت کے دن اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے وہی کام کیا جس کام کا تو نے انکار کیا۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کر رہا ہے۔ آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ کفل، تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ سے حیا کر، مجھے تو اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا، اس گناہ سے باز آ جا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے، آخر اللہ کو بھی تو ہم نے منہ دکھانا ہے۔ قیامت کے دن کس حال میں اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ کفل اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ کفل اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ہے مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ایسے برے کاموں میں برباد ہو گئی ہے۔ مجھے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے تو اللہ کے عذاب سے زیادہ خوف کھانا چاہیے۔ کفل نادم ہوا، شرمندہ ہوا، خون کے آنسو رونے لگا۔ ادھر کفل کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ کفل نے کہا، اے اللہ کی نیک بندی، گواہ رہ جانا،
میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کام کوئی بھی نہیں کروں گا۔ میں وہ کام کروں گا جس پر میرا اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا نبی بھی راضی ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ گناہ کرنا تو جہاں رہ گیا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں ہرگز نہیں لے کے آؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے تجھے دے دی ہے، تجھے معاف کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو بھی دعا کر، اے اللہ کی نیک بندی، تو بھی دعا کر اللہ کفل کی توبہ قبول فرمائے۔ کفل رو کر کہنے لگا، اے پروردگار عالم، میری خطائیں معاف کر دے۔ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں۔ مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے کریم نبی روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔ اس بے کس اور مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائی جس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا۔ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ کار گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔